یا بادی نظر میں توشہ خانہ کا کیس آپ کو حتمی مراحل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے عمران خان کی اپیل کے اوپر فیصلہ کیا محفوظ کیا ہے وہ اب کل ہمیں سامنے نظر آئے گا۔ پہلے ذرا میں آپ سے پوچھ لوں، فیصلہ محفوظ کرنے کی جو روایت ہے یہ ذرا پلیز آپ مجھے سمجھا دیں، کیونکہ ہمیں تو یہ سمجھ آئی کہ جب آپ نے کہ سن لیا، آرگومنٹس ہو گئے، جج صاحبان نے اپنا معاملہ طے کر لیا، ظاہر ہے شارٹ آرڈر لکھنے میں تو فصیح و بلیغ ہیں اور لکھتے بھی اچھا ہیں، تو اس میں تو وقت نہیں لگنا چاہیے۔ یہ فیصلہ محفوظ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو ویسے ایک روایت ہے اس کو، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو دیگر جج صاحبان ہیں وہ اوپن کورٹ کے اندر جب ہیئرنگ ہوئی تو اس کے بعد اب تو اکیلے ہیں، تو جو بھی فیصلہ ہے اس کو شارٹ آرڈر میں الاؤڈ یا ڈسمس یہ تو کم از کم کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور کے اوپر میری ایک بات ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا، یہ اس لیے ریزرو ہونا، ایک وکیل صاحب ہیں جو پرانی ہیں اور عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ان کی عدالت میں بہت پیش ہوتے تھے۔ اب بندیال صاحب کا یہ ایک ایشو ہے کہ وہ بار بار بہت سارے ڈرافٹ بنتے ہیں اور جج کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن نہ ہو، تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس کو ارکریزی کے ساتھ دیکھتے ہیں، جس میں لیکن تفصیلی فیصلے کی جو بات نہیں کر رہے، تو ہم تو شارٹ آرڈر کی بات کر رہے ہیں جس میں تمام کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ان کے پاس ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے اس طریقے سے کہ لگتا ہے کہ وہ اس کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، اور سیشن کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہمیں کس طرف لے کے جانی ہے۔ بٹ اب یہ دیکھیں نا، وہ آپ بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کی جو بات ہے کہ وہ میرا خیال میں یہ کیس کے فیصلہ آنے کے بعد کہیں گے کہ کیس تو وکیل آ رہا ہے، سزا بھی اس کو ہونی چاہیے۔ آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے، لیکن کورٹس کی طرف سے اب ذرا دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہاں پر جو آرگومنٹس ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان آرگومنٹس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اگر تو کیس اتنا واضح ہوتا کہ کلیئر ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر الاؤ کرتے ہوئے کوئی تاخیر ہوتی۔ ٹھیک، تو غالب امکان یہی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف کل ہائی کورٹ سے مل سکے گا۔ ایک مورل سائڈ بھی ہمیں اس طرف لانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری آرگومنٹ ہماری مورل سائڈ سے آتی ہے۔ جج صاحبان ہمیں مورالٹی سکھاتے ہیں، بڑے بڑے جو وکلاء ہیں، جو بہت سارے اس کیس میں نہیں لیکن بہت سارے 2 نمبر لوگ سے پیسہ بناتے ہیں، وہ ہمیں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں جی کہ مورالٹی کیا ہوتی ہے۔ تو توشہ خانہ کی مورالٹی کو بسا کے اگر ہم ریفلیکٹ کریں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ رسیدیں مانگتے رہے دوسرے لوگوں سے، اور تو اور ہم سے پوچھتے رہے کہ آپ کی تنخواہیں کیا ہیں، ٹیکس کے کیسز بنتے رہے۔ یہ مورالٹی جو ہے یہ کورٹ کے اندر کو مجھے ڈیبیٹ ہوتی زیادہ نظر نہیں آئی توشہ خانہ کے حوالے سے، ورنہ تو پچھلے جتنے کیسز تھے جہاں پر فائنانس انوالو ہے وہاں پر اخلاقیات کے اوپر لمبے چوڑے لیکچر ہمیں ملتے تھے۔ اب بالکل ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے، کوئی مورالٹی والا آرگومنٹ نہیں۔ بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے۔ یہ دسمبر میں معاملہ شروع ہوا، ابھی یہ اگست میں آ کے پہلی دفعہ ہم نے میرٹس کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے ٹوٹل جو ہے وہ ٹیکنیکلی وہ چل رہے ہیں، اور اس وقت تک بھی وہ ٹیکنیکلٹی سے باہر نہیں آنا چاہ رہے، مطلب میرٹس کی طرف نہیں جانا چاہ رہے۔ کل کی جو بات تلاشی نہیں دینا چاہتے، جو مورالٹی کی آپ نے بات کی وہ تو ہے ہی نہیں، وہ ڈیبیٹ کا حصہ بھی مجھے ہو چکی ہے۔ مورالٹی والی دیکھیں، ان کا بات ڈیفینس علی ظفر صاحب دے چکے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان میں، ہاں وہ بات نہیں ہے، اس سے ڈیفینس وہ لے چکے ہیں، اور اب جو خواجہ حارث صاحب وکیل چینج ہو چکے ہیں تو اب اس سے وہ زیادہ ایڈیشنل کیا گراؤنڈ لیں گے؟ ٹھیک، تو وہ 580 ملین بتا چکے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے اتنے بیچ چکے ہیں، یہ ہم نے اس تاریخ سے پہلے فروخت کر دیے تھے، ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو اب ان کے لیے بچت نہیں ہے۔ یعنی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے بچت اس کیس میں نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایک چینل میں، دوسرے نجی چینل میں آپ پروگرام کرتے تھے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی کچھ کہنا ممکن یا نہیں ہے جب تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی ججمنٹ نہیں آتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی بھی جب سیشنز کورٹ جو ہے وہ آرگومنٹ کمپلیٹ ہوں گے، اب دیکھنا ہے یہ کب ہوتے ہیں، یا کل ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے، وہ دیکھنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ فیکٹس جو ہیں یا کراس ایگزامن کو دیکھنے کے بعد جج نے لا اپلائی کرنا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ اس نتیجے پر پہنچے میں یہ کر سکتا ہوں، آپ میرا خیال ہے کہ 2 مہینے تاخیر کر سکتے ہیں، طور پہ کچھ نہیں کہہ آپ اس کو تاخیر کر سکتے ہیں، مہینہ ڈیلے کر لیں گے اور کر لیں گے ٹیکنیکلٹی کے بھی چھپ کر۔
جو میرٹس ہیں وہ تو وہی ہے نا. اچھا ایک آرگومنٹ میں اگر اس میں اور بھی ایڈ کر دوں, کیونکہ سیاسی زاویے سے بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے, وہ یہ کہ عموماً کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسے کیسز کو طویل نہ بنایا جائے, کیونکہ جو پارٹی ہے جو سیاسی طور پر ڈیمیج ہو سکتی ہے, روزانہ توشہ خانہ جو ہیڈ لائنز بن رہی ہے, روزانہ اس کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں, روزانہ ہار ریکال ہو رہا ہے, وہ سلیم صافی کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے جس نے گھڑی خریدی وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ گھڑی کس نے بیچی, مطلب یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو, اور صافی صاحب نے گھڑی چومی, ہاں وہ ظاہر ہے پین بھی چوما انہوں نے, لیکن دا پوائنٹ از کہ سیاسی طور پر عمران خان کے لیے, ثاقب آپ سے اینڈ دین یورسیلف, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمیج ہوتی ہیں, ڈیمیجنگ ہے یہ عمران خان کے لیے, روزانہ ڈیبیٹ, روزانہ ریفلیکشن, روزانہ ریکال, یا نہیں؟ اصل میں جو میں نے دیکھا ہے نا ریسنٹ پاسٹ میں بھی, کہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کچھ ہونے سے پہلے ہی کوئی ایسا ماحول جو ہے وہ بناتے ہیں. جو جائی صاحب کے حوالے سے جو الیجڈ وہ جو فیس بک پوسٹ تھی, یا ان کے حوالے سے کہ یہ باعث ہے, یا ایفیڈیوٹ نہیں دیا پوسٹ کے اوپر, ایفیڈیوٹ تو نہیں دیا, ایفیڈیوٹ نہیں دیا, یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت قبل از وقت جو ہے پوری ایک ماحول بناتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ فیصلہ آنے لگا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول کی وجہ سے جو ڈیمیج ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہوتے, نہیں وہ کوشچن بن جاتا ہے نا ان کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں میں وکٹم ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت میٹر کرتا ہے. اب جب پیناما چل رہا تھا, تقریباً میرا خیال ہے کہ جو فگر آئے تھے 3,500 کے قریب ٹاک شوز کے اندر اس بات کو ہوا تھا, اور جس پہ تلاشی دو, رسیداں کڈو, اور یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ کی میڈیا اسٹریٹجی, آئی ڈونٹ نو وہ اس ایشو کو کتنا لے کے چلے, یا ان کے مسائل کچھ اور تھے کہ ادھر سے انہوں نے پہلو طے کی ہے, لیکن یہ میٹر کرتا ہے. دیکھیں یہ ڈیبیٹ کا ایشو بنتا ہے, مطلب عام آدمی جو ہے وہ بے شک اب جو بھی حالات ہیں, اکنامکس ہماری جو جس طرح سے بگڑی ہوئی ہے, لیکن پھر تھڑے پہ بیٹھ کے بات ضرور ہوتی ہے, وہ کہتا ہے وہ گھڑی جو ہو رہے گا, تو یہ میٹر کرتی ہیں, یہ ایڈیم میں آ جاتی ہے. اچھا بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو حسن نے ذکر کیا تھا کہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن بچا نہیں جا سکتا, تو ہم سیناریو کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے, اگر کیس کلمینیٹ کرے گا تو اس کی حتمی شکل کیا ہوگی اور رد عمل کیا آ سکتا ہے. The next 7 minutes after this break. توشہ خانہ کیس حتمی مراحل میں, اب آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے, یہ تو کل آپ کو اس کے اوپر کلیئرٹی نظر آئے گی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ریزرو کیا ہوا ہے وہ سامنے آئے گا. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی اپیلز کو وہ اوکے کرتے ہیں, رد کرتے ہیں, یہ معاملہ سیشن کورٹ کے اندر دوبارہ جاتا ہے, یا اس کی کوئی اور شکل نکلتی ہے. حسن آپ نے کہا تھا کہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, اس کے نتیجے سے نہیں بچ سکتے, تو ڈیلینگ میکنزم پر تو ہم نے بات کری, نتیجے پر ذرا آ جائیں. انوشی نے بھی ذکر کیا تھا اس کی سزا ہے, تو کس طرف یہ جا سکتا ہے, کس قسم کی سزا اس میں سے نکل سکتی ہے, میکسیمم منیمم امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی, وہی بات ہے نا کہ انہوں نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ اور لائبلٹیز ہے اس میں انہوں نے فورجری کی ہے, تو یہ کرمنل کیس ہے, اور کرمنل کیس میں اس کی میکسیمم پینلٹی جو ہے وہ 3 سال کی ان کو امپریزنمنٹ ہے. اب 3 سال کی امپریزنمنٹ میں ہے, پلس 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے, اور 5 ایئرس کی ڈسکوالیفیکیشن. 1 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے امپریزنمنٹ, 3 سال کی بھی ہو سکتی ہے. 3 سال یہ میکسیمم پینلٹی بتا رہا ہوں. لیکن جو یہ کیس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تو خالی اگر کنوکشن ہی ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے. لیکن اس میں موسٹ لائکلی جو نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ کرمنالٹی کا عنصر ہے اور 1 سال کا نہیں ہے, 2-3 سال وہ بار بار اس کو جو ہے وہ انہوں نے بیسکلی 1 مرتبہ غلطی ہو سکتی ہے, 2 مرتبہ غلطی ہو سکتی ہے, 3 مرتبہ پھر دانستہ آپ کر رہے ہیں نا. اب باقی چیزیں اپنی بکریاں شو کر رہے ہیں, لیکن آپ باقی چیزیں اپنی شو نہیں کر رہے, تو وہ مطلب بڑی اوبیس بات ہے. نہ ٹیکس ریٹرن میں اور نہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہوئے گوشواروں میں مماثلت ہے ان میں آپس میں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گوشوارے. کنوکشن سے جب ہم کہتے ہیں کنوکشن, کرمنل کنوکشن سے مراد ہے کہ جیل ظاہر ہے, وہ اس کے بعد تو پھر گرفتاری, اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر گرفتاری ہے. طلعت صاحب ایک بات اگر کمپلیٹ کر لیتا تو اگر اجازت دیں, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کیس میں جب یہ اندر جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگر جاتے ہیں تو پھر باقی جو دیگر کیسز ہیں وہ بھی ایکسپیڈائٹ ہو جائیں گے, اور پھر ایک کیس میں اگر وہ ریلیز ضمانت ہوتی بھی ہے تو پھر جس سے آج شہریار افریدی صاحب نکلے تو ڈیلی جیل سے باہر سے ان کو گرفتار کر کے, تو پھر 9 مئی والا کیس بھی ہے, پھر اس میں آپ کا جو سائفر والا معاملہ ہے وہ بھی ہے, تو پھر جلدی نکلنا مجھے بظاہر دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک, گو ہیڈ. ظاہر ہے کہ جو کیسز ہیں ان کے پھر گرفتاری اور پھر جیل. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ پھر اس کے بعد کے ایک پروسیس ہے. پھر تو جو ظاہر ہے کہ ایکیوز کسٹڈی میں جن کیسوں میں شامل تفتیش نہیں ہوئے, کیونکہ ساتھ ہی عباس سپرہ صاحب کی جو کورٹ ہے
اس کے اندر جو ہے وہ مختلف انویسٹیگیشن جن میں شامل نہیں ہوئے وہاں سے وہ آرڈر لے رہے ہوتے ہیں, اے ٹی سی کے کورس اور بہت سارے جو مقدمات. لیکن اس کیس میں کہ اگر ان کو یہ ریلیف نہیں ملتا ہے, دیکھیں کل جو ہے 11 بجے سپریم کورٹ میں سماعت ہے. سپریم کورٹ میں تو سماعت میرا خیال نہیں ہے کہ ڈیلے ہوگی. اگر وہاں پہ وہ پوچھیں گے کہ کوئی آرڈر آیا, نہیں آرڈر آیا, تو پھر سماعت اگلی جگہ جو بھی تاریخ مقرر ہوگی, اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, اور فیصلہ عمران خان صاحب کی فیور میں نہیں ہوتا. اگر فیور میں ہوتا ہے تو ٹرائل وہاں سے شروع ہوگا. فیور والا فیصلہ کیا ہوگا ذرا یہ بھی بتا دیں. فیور والا فیصلہ یہ ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اختیار سماعت نہیں ہے تو وہ ججمنٹ اناؤنس نہیں ہو سکتی ہے, اور اگر جج کے اوپر آبجیکشن جو ہے وہ سسٹین کرتے ہیں, ان کے اعتراضات مان لیتے ہیں, تو ٹرائل وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے انہوں نے 10 مئی کو آبجیکشن کیا تھا میرے خیال میں, اس مرحلے سے شروع ہوگا. تو پھر ہائی کورٹ کے اندر تو کوئی چیزیں نہ گئیں, لیکن اگر وہ ڈسمس ہو گئیں تو پھر جو ہے وہ بار یہ ساری ختم ہو جائے کہ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ بھی ہو سکے گی, ٹرائل کمپلیٹ بھی ہو سکے گا, اور 5 سے پہلے اگر کل خواجہ حارث جو ہیں وہ کتنا کھینچ لیں گے, میرا خیال 1 دن دے دیں گے, 2 دن دے دیں گے, تو اس میں وہ جو ہے وہ اتنا تو کم از کم کھینچے جتنی فیس لیتے ہیں, کافی کھینچ سکتے ہیں. بہت پھر اسکائی سے لمٹ ہے. تو پھر جو ہے خواجہ صاحب کا اگر آپ فیس کی بات کریں پھر اسکائی سے لمٹ ہے. کنوکشن اور گرفتاری کی صورت کے اندر پھر جو مختلف مقدمات میں شامل تفتیش ہونا ہے ان کے اندر وہ رہیں گے. پھر اس کے بعد اگر وہ اپیل دیں گے, کیونکہ گرفتاری کے بعد یہ اپیل کر سکتے ہیں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی میرے خیال 2019 یا 20 کی اپیلیں جو ہیں وہ فکس ہو رہی ہیں 2023 کے اندر.